بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع، ساتواں سبق، کتاب لا تحزن۔ اس کتاب کا ساتواں سبق ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے کیف تواجہ النقد الآثم۔ کیفا کا معنی کیسے، اور تواجہ واجہ یواجہ مواجہتاً کے معنی سامنا کرنا، مقابلہ کرنا۔ النقد کے معنی تنقید، الآثم کے معنی بیجا۔ کیف تواجہ النقد الآثم، آپ بیجا تنقید کا سامنا کیسے کریں۔ اس سبق کی شروعات ہم ایک شعر سے کریں گے۔ گرتے ہیں شہسوار میدان کارزار میں، گرتے ہیں شہسوار میدان کارزار میں، وہ طفل ہی کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ جو بچہ گھٹنوں کے بل چل رہا ہے اس کے ہار جیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہار جیت تو اس کی ہوگی جو گھوڑے پر سوار ہو کر کے میدان کے اندر مقابلے میں آئے۔ پھر اگر وہ گر جائے یا پیچھے رہ جائے تو اس کی ہار جیت ہے۔ دنیا کے اندر جب آپ کوئی کام کریں گے، بڑا کام کریں گے، اچھا کام کریں گے، تو کچھ حاسد، بیوقوف، نادان، کم عقل ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہیں آپ کا یہ کام ہضم نہیں ہوگا۔ آپ نے کوئی کتاب لکھی، آپ نے کوئی اچھی تقریر کی، آپ نے کہیں اچھا سبق پڑھایا، آپ نے کوئی ادارہ قائم کیا، آپ کہیں مسجد میں امامت کراتے ہیں، یا آپ نے کوئی دکان کھولی، یا آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا، تو سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے ملیں گے جو تنقید کریں گے اور کہیں گے تمہارا یہ کام نہیں ہے، تمہارا یہ فیلڈ نہیں ہے، تمہارا یہ میدان نہیں ہے، تم تو ایسے آدمی ہو، تم تو ویسے آدمی ہو۔ ان کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہماری باتوں میں آ کر کے یہ کام کرنا چھوڑ دے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ سبق ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کے لیے یہ سبق رہنمائی اور ہمت اور ڈھارس بندھانے کا ذریعہ ہے، جو دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ کر کے مرنا چاہتے ہیں۔ یوں دنیا میں آئے، کھا پی کے چلے گئے، قبر میں سو گئے، ایسا نہیں، کچھ کر کے جائیں، کچھ لوگوں کو دے کے جائیں۔ جو دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ سبق بہت ہی ضروری ہے۔ اگر یہ سبق نہیں سنا تو کچھ بھی نہیں سنا، اس لیے آپ اس سبق کو پورا ضرور سنیں اور دیکھیں کیسی بہترین تعبیرات اور کیسی بہترین مثالیں لائے ہیں۔ کیف تواجہ النقد الآثم، آپ بیجا تنقید کا مقابلہ کیسے کریں۔ لوگ آپ پر بیجا تنقید کریں گے، آپ کو لوگ بیجا تنقید کر کے کمزور کرنے کی کوشش کریں گے، کام سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی تنقید سے، ان کی بکواس سے، ان کی باتوں سے آپ کو بالکل متاثر نہیں ہونا ہے۔ آپ کو اپنے مشن میں، اپنے کام میں لگے رہنا ہے۔ الرقعاء السخناء سخفاء سب الخالق الرازق جل فی علا۔ الرقعاء یہ رقی ان کی جمع ہے، السخفاء یہ سخیف ان کی جمع ہے، رقعاء رقی ان کی جمع ہے، رقی ان کے معنی بے وقوف، بے حیا،
اور سخیف ان کے معنی نادان، کم عقل، بیہودہ۔ الرقعاء السخفاء، بے وقوف، کچھ بے وقوف، بے حیا، نادان، کم عقل اور بیہودہ لوگ۔ سب الخالق الرازق جل فی علا، وہ تو اس خالق اور مالک کو بھی گالیاں دیتے ہیں، جل فی علا، جو بہت ہی بلند و برتر ہے، جس کی شان کا کیا کہنا۔ لوگ تو دنیا میں اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، تو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ لوگ اللہ پر اعتراض کر دیتے ہیں، اللہ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ وَشَتَمُ الْوَاحِدَ الْأَحَدَ، اور اس واحد احد کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لوگ معبود کوئی نہیں چھوڑتے ہیں، اللہ کوئی نہیں چھوڑتے ہیں۔ فماذا اتوقع انا وانت ونحن اہل الہیف والخطا، تو میں، آپ اور ہم جو غلطیاں کرتے ہیں، جو خطا کار ہے، جو گناہ گار ہے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم پر لوگ کیوں نہیں کیچڑ اچھالیں گے؟ ہم پر لوگ کیوں نہیں تانے کسیں گے؟ تانے تو کسیں گے۔ لوگوں نے جب اللہ کو نہیں چھوڑا تو ہماری کیا اوقات ہے؟ انک سوف تواجہ فی حیاتک حربا ضروسا لا حوادث فیہا من النقد الآثم المر ومن التحطیم المدروس المقصود ومن الإہانة المتعمدة۔ انک سوف تواجہ فی حیاتک حربا ضروسا، بلا شبہ ان قریب آپ اپنی زندگی کے اندر ایک ایسی مضبوط جنگ کا سامنا کریں گے۔ آپ سے ایسی جنگ ہونے والی ہے۔ آپ کا جو کام ہے نا، اس کام کو دیکھ کر لوگ آپ سے مقابلہ کریں گے، جنگ کریں گے۔ آپ بھلے ہی نہ کرنا چاہو، آپ چاہو کہ میں مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے یا کوئی ادارہ قائم کر کے اللہ کا نام لے کر دنیا میں چلا جاؤں، لوگ نہیں جانے دیں گے۔ آپ کے کام کو دیکھ کر لوگ آپ کے راستے میں آئیں گے، روڑا بنیں گے، جنگ لیں گے، آپ سے مقابلہ کریں گے، سامنا کریں گے۔ آپ کا کام ان سے ہضم نہیں ہو رہا ہے، آپ کی صلاحیت ان سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، آپ کا بولنے کا جو پیارا اور نرالا انداز ہے، اسی پہ وہ حسد کرتے ہیں، اسی پہ ان کو جلن ہے۔ آپ کی جو خطابت ہے، آپ کا جو بیان ہے، آپ کی جو تفسیر ہے، اسی سے وہ جل بھن کر کے آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کے ووٹ نہیں چرائے ہیں، آپ نے ان کے باپ دادا کو گالیاں نہیں دی ہے، آپ نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا ہے۔ بس آپ کی صلاحیت، آپ کے اخلاق، آپ کے بولنے کا نرالا انداز، آپ کی خطابت، آپ کے درس کا انداز، آپ کے طلباء کے ساتھ میں محاسن، حسن اخلاق، ان چیزوں کو دیکھ کر ہی وہ آپ سے حسد اور جلن کرتے ہیں اور آپ سے مقابلہ کریں گے۔ انک سوف تواجہ فی حیاتک حربا ضروسا لا حوادث فیہا من النقد الآثم المر۔ بلا شبہ آپ اپنی زندگی کے اندر ایسی مضبوط جنگ کا سامنا کریں گے۔ تواجہ کے معنی سامنا کریں گے، حربا ضروسا، ضروس بولتے ہیں ایسی چیز کو جس کو داڑوں سے مضبوط پکڑ لے۔ ایسی آپ سے جنگ ہونے والی ہے جو جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی، جب تک آپ زندہ ہو یہ جنگ رہے گی۔ لا حوادث فیہا من النقد الآثم المر، اور اس جنگ کے اندر آپ کو کڑوی کسیلی بیجا تنقید سے بالکل بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ وَمِنَ التَّحْطِيمِ الْمَدْرُوسِ الْمَقْصُودِ، اور تمہیں برباد کرنے کے منصوبے بنائے جائیں گے۔ تحطیم بولتے ہیں چورا چورا کرنا۔ المدروس المقصود، آپ کا جو ٹارگیٹ ہے، آپ کی جو منزل ہے، آپ کا جو مقصود ہے، اس مقصود تک پہنچنے نہ دینے کے منصوبے بنیں گے اور آپ کو چور چور کرنے کے پلاننگ بنیں گے۔ وَمِنَ الْإِهَانَةِ الْمُتَعَمِّدَةِ، اور آپ کو جان بوجھ کر ذلیل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کوئی آپ کا جرم نہیں ہے، لیکن آپ کو لوگ جان بوجھ کر آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کبھی کسی کو سکھا کر کے آپ کے خلاف کھڑا کریں گے،
وہ آپ کے ساتھ بد کلامی کرے گا، بدتمیزی کرے گا، اس سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ ما دام انک تعطی و تبنی و تؤثر و تستع و تلمع، یہ کب تک ہوگا؟ جب تک آپ کچھ دے رہے ہو لوگوں کو، امت کو، مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو کچھ آپ دے رہے ہو، اور آپ کچھ بنا رہے ہو، اور آپ اپنی زندگی میں مؤثر ہو، وہ تستع، آپ ترقی کر رہے ہو، وہ تلمع، اور آپ ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہو اور چمک رہے ہو۔ جب تک آپ کی ترقی ہو رہی ہے، آپ کی ذات کے اندر اثر ڈالنے والے چیزیں پڑی ہے، آپ دنیا میں کچھ کر رہے ہو، آپ دنیا کو کچھ دے رہے ہو، تب تک آپ کے خلاف یہ باتیں ہوتی رہے گی۔ وَلَن يَسْكُتَ هَؤُلَاءِ عَنْكَ حَتَّى تَتَّخِذَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اور یہ لوگ اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھیں گے، اس وقت تک چپ نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ زمین میں سما نہ جائیں، یعنی آپ مر کر کے قبر میں نہ چلے جائیں۔ جب تک آپ مریں گے نہیں، زندہ رہیں گے، تب تک یہ بولتے رہیں گے، آپ کے خلاف بھڑکاتے رہیں گے لوگوں کو، آپ کے خلاف اکساتے رہیں گے لوگوں کو۔ او سلما فی السماء، یا آپ سیڑھی لگا کر آسمان پہ چڑھ جائیں، فتفر منہم، ان کی نظروں سے غائب ہو جائیں۔ جب تک آپ کام کرتے رہیں گے اور ان کی نظروں میں رہیں گے، تب تک یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اما وانت بین اظہرہم فانتظر منہم، جب تک آپ ان کے بیچ میں ہو اور آپ ان کے سامنے کام کر رہے ہو، فانتظر منہم ما یسوءک، کیا تعبیر لائے ہیں، تب تک آپ ان کی اذیت جھیلتے رہیں گے، تب تک آپ کو ان کی اذیتیں برداشت کرنی ہیں۔ وَيُبْكِي عَيْنَيْكَ، اور آپ کی آنکھیں روتی رہے گی۔ وَيُدْمِي مَقْلَتَكَ، اور آپ کے جسم سے خون بہتا رہے گا۔ وَيَقُضُّ مَضْجَعَكَ، اور آپ کی نیندیں اڑتی رہے گی۔ جب تک آپ کام کر رہے ہو، تب تک آپ ان کے تانوں سے، ان کے جملوں سے، اور ان کی غیبتوں سے، ان کی پلاننگ سے، ان کے آپ کے خلاف منصوبوں سے بالکل آپ مطمئن نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ آپ کے خلاف جملے بھی کسیں گے، آپ کے خلاف منصوبے بنائیں گے، آپ کے خلاف لوگ کھڑے کریں گے، اور آپ کے خلاف یہ جتنا ان سے ہو سکتا ہے یہ کرتے ہی رہیں گے۔ ان الجالس علی الارض لا یسقط، زمین پر بیٹھا ہوا گرتا ہی نہیں ہے۔ جو زمین پہ بیٹھا ہوا وہ کیا گرے گا؟ اسی کو شعر میں پہلے بتلایا تھا، گرتے ہیں شہ سوار میدان کارزار میں، وہ طفلی کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ آپ بھی تھک کر کے زمین پر بیٹھ جاؤ، کوئی کام ہی نہ کرو، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا کہ بہت اچھے ہیں، صوفی جی ہے، بس صوفی جی کچھ نہیں ہے، صوفی جی کچھ نہیں ہوتا، یہ بکواس کی باتیں ہیں۔ ان الجالس علی الارض لا یسقط، زمین پر بیٹھا ہوا آدمی کبھی نہیں گر سکتا ہے۔ والناس لا يرفسون کلبا میتا، لوگ مردہ کتے کو لات نہیں مارتے ہیں، لیکن آپ کو جوتے مارنے سے نہیں گریز کریں گے۔ جو مردہ کتا پڑا ہوا ہے اس کو کوئی، یہ کتا مرا پڑا ہے، اس سے کیوں جا کے قریب جا کے گندگی میں ہاتھ کرے، گندگی میں پیر کرے، اس کو کوئی نہیں مارے گا۔ لیکن لَكِنَّهُمْ يَغْضِبُونَ عَلَيْكَ، لیکن وہی لوگ جو مردہ کتے کو لات مارنا نہیں چاہتے ہیں آپ کو نہیں بخشیں گے۔ لَكِنَّهُمْ يَغْضِبُونَ عَلَيْكَ، لیکن وہ آپ پر غصہ کریں گے۔ کیوں؟ لِأَنَّكَ فُقْتَهُمْ صَلَاحًا أَوْ عِلْمًا أَوْ أَدَبًا أَوْ مَالًا، اس لیے کہ آپ صلاحیت میں ان سے آگے بڑھ گئے، علم میں ان سے آگے بڑھ گئے، ادب میں ان سے آگے بڑھ گئے، مال میں ان سے آگے بڑھ گئے۔ جب آپ ان سے آگے بڑھ گئے ان کو برداشت نہیں ہوگا۔ فَأَنْتَ عِنْدَهُمْ مُذْنِبٌ لَا تَوْبَةَ لَكَ، آپ ان کے نزدیک اتنے بڑے گنہگار ہیں جس کی توبہ کی قبولیت کی کوئی شکل ہی نہیں ہے۔ بس حتیٰ تترک مواہبک، یہاں تک کہ آپ اپنی تمام کی تمام سرگرمیوں کو، اپنے تمام کے تمام جذبات کو، اپنے تمام کے تمام کام کرنے کے جو جوش جذبہ ہے اس کو چھوڑ دیں۔ وَنِعْمَ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور اللہ کے جتنے بھی آپ پر نعمتیں ہیں،
یہ سب کی سب نعمتیں آپ سے چھن جائیں۔ وَتَنْخَلِعَ مِنْ كُلِّ صِفَاتِ الْحَمْدِ، آپ ہر اچھی صفت سے خالی ہو جائیں۔ وَتَنْسَلِخَ مِنْ كُلِّ مَعَانِ النُّبُولِ، اور آپ بلندی اور اونچائی کی ہر قسم کی چیز سے بالکل صاف ہو جائیں۔ وَتَبْقَى بَلِيدًا غَبِيًّا، آپ ایک پلید، کند ذہن، بیکار، صفر، ناکام اور بیماریوں کا مجمع مرکب اور بالکل ٹینشن میں آیا ہوا، سر پھرا اور کسی کام کا نہیں، ایسا بن کے رہ جائیں گے، تب جا کے آپ کا پیچھا چھوڑیں گے۔ ھذا ما یریدونہ بالضبط، یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی کام نہ کریں، آپ کے اندر کوئی صلاحیت نہ ہو، آپ کے پاس مال نہ ہو، آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ یہی تو ان الرقعاء السخفاء، جو نادان، کم عقل، بیوقوف، بے حیا لوگ ہیں، ان کا یہی مقصود ہے۔ ھذا ما یریدونہ بالضبط، یہی یہ لوگ چاہتے ہیں۔ اذن فاصمد لکلام ہؤلاء ونقدہم وتشویہہم وتحقیرہم، اس لیے آپ ان کی باتوں کو پر صبر کریں، آپ ان کی باتوں کو سن کر کے اگنور کریں، آپ ان کی باتوں کو دھیان نہ دیں، اس لیے آپ ان کی باتوں، ان کی نقد، ان کی تحقیر، ان کی ناروا گفتگو جو کچھ بھی ہے، فصمت، اس کو برداشت کریں۔ اسبت احدن، احد پہاڑ کی طرح جم جائیے۔ وکن کالصخرۃ الصامتۃ المہیبۃ تتکسر علیہا حبات البرد لتثبت وجودہا، آپ کالصخرۃ الصامتۃ، اس مضبوط چٹان کی طرح بن جائیے، تتکسر علیہا حبات البرد، جس پر اولے پڑ کر کے ٹوٹ جاتے ہیں، لتثبت وجودہا، اور وہ چٹان وہیں کی وہی باقی رہتی ہے۔ اولے اتنی اونچائی سے گرتے ہیں، جیسے ہی چٹان پر گرتے ہیں، گرتے ہی اولے خود ٹوٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے بکھر جاتے ہیں، چٹان اپنی جگہ پر اسی طریقے سے قائم رہتی ہے۔ آپ ایسے بن جاؤ، ایسی مضبوط چٹان کی طرح بن جاؤ کہ جتنے بھی حاسد ہیں، آپ کے دشمن ہیں، آپ سے جلن رکھنے والے ہیں، یہ جملے کستے رہیں، یہ برائیاں کرتے رہیں، آپ اپنی جگہ پر اٹل چٹان کی طرح جم جاؤ، یہ ایک دن سب چھٹ جائیں گے، ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، آپ چٹان کی طرح وہاں کھڑے رہیں گے۔ وَقُدْرَتَهَا عَلَى الْبَقَاءِ، اور اس کو بقا پر قدرت ہے۔ إِنَّكَ إِنْ أَصْغَيْتَ لِكَلَامِ هَؤُلَاءِ وَتَفَاعَلْتَ بِهِ حَقَّقْتَ أُمْنِيَّتَهُمْ، اگر آپ نے ان لوگوں کی باتوں پر کان دھرا، اگر آپ نے ان کی باتوں کو سنا، ان کی باتوں پر دھیان دیا، وَتَفَاعَلْتَ بِهِ، اور ان کی باتوں کو اہمیت دی، حققت امنیتہم الغالیہ، تو ان کی جو سب سے بڑی امید تھی اس کو آپ نے پورا کر دیا۔ فی تاخیر حیاتی کا و تقدیر عمری کا، تمہاری زندگی کو مقدر کرنے میں ان کا تو ارادہ ہے کہ تمہیں پریشان کریں، تمہاری زندگی کو مقدر کر کے رکھ دیں، آپ ان کی باتوں کو دھیان ہی نہ دو، اڑا دو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اور کام میں لگ جاؤ۔ الا فاصفح الصفح الجمیل، لہٰذا آپ بہتر طریقے سے درگزر کیجئے۔ الا فاعرض عنہم، آپ ان سے اعراض کیجئے۔ ولا تک فی ضیق مما یمکرون، آپ ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ جو کڑتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں، اندر ہی اندر سوچتے رہتے ہیں۔ چھوڑ دو بولنے والوں کو بولنے دو، جب ہاتھی چلتا ہے سڑک پر تو ہزاروں کتے دائیں بائیں بھونکتے رہتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ آپ بالکل مضبوط چٹان بن جائیں، شیر بن جائیں، اور آپ اپنے کام میں لگے رہیں، کتوں کو بھونکنے دے بھونکتے رہیں گے۔ ان نقدہم السخیفہ ترجمۃ محترمۃ لک، ان کی یہ فضول برائیاں آپ کے درجات کو اور بلند کرے گی۔ یہ جب آپ کی برائی کریں گے، غیبت کریں گے، تو لوگ سمجھیں گے کچھ نہ کچھ تو اس بندے میں ہے جب یہ سب برائی کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو بندے میں دم ہے جب اتنے سارے لوگ اس کا ذکر کر رہے ہیں،
کچھ تو ہے. وَبِقَدْرِ وَزْنِكَ يَكُونُ النَّقْدُ الْآثِمُ الْمُفْتَعِلُ، جتنا آپ کا وزن ہوگا اتنی ہی شور و شغف اور اتنی ہی تیزی کے ساتھ میں اور پورے شور کے ساتھ میں آپ کی مخالفت ہوگی اور آپ کی خلاف ورزی ہوگی. إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ أَن تَغْلُقَ أَفْوَاهَ هَؤُلَاءِ، تم ان لوگوں کے منہ کو بند کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو. ان لوگوں کے منہ کو بند کرنا تمہاری طاقت سے باہر ہے. وَلَن تَسْتَطِيعَ أَن تَعْتَقِلَ أَلْسِنَتَهُمْ، ان کی زبان پر لگام لگانا تمہارے بس میں نہیں ہے. لَكِنَّكَ تَسْتَطِيعُ أَن تَدْفُنَ نَقْدَهُمْ وَتُجَنِّيَهُمْ بِتَجَافِيكَ لَهُمْ، لیکن یہ تمہارے بس میں ہے، یہ تمہارے استطاعت میں ہے کہ تم ان کی بیجا تنقید کو دفن کر دو. سنو ہی مت، آگے لو ہی مت، بیان ہی مت کرو، چھوڑ دو. وَتُجَنِّيهِمْ بِتَجَافِيكَ لَهُمْ، اور آپ ان سے پہلو تہی کر لو، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو، چھوڑ دو ان کو، ان سے الگ ہو کر کے اپنا کام کرو. وَإِهْمَالِكَ لِشَأْنِهِمْ، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. وَإِتِّرَاحِكَ لِأَقْوَالِهِمْ، اور ان کی باتوں کو ٹھکرا دو. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اور عملی طور پر کہہ دو مرتے رہو تم غصے کے اندر، جلتے رہو تم حسد کے اندر، بھونتے رہو تم بغض کی آگ کے اندر. بل تستطيع ان تصب في افواههم الخردل، کیا بہترین تعبیر لائے. بلکہ تم یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم ان کے منہ کے اندر گرم گرم دھول جھونکو. خردل کے اصل معنی ہوتا ہے رائی کا دانہ، یہاں پر مراد ہے گرم گرم دھول. آپ اپنے حاسدین کے منہ میں، آپ سے جلنے والوں کے منہ میں گرم گرم دھول جھونک سکتے ہو. بِزِیَادَةِ فَضَائِلِکَ، اپنے فضائل کو بڑھا کر. وَتَرْبِیَةِ مَحَاسِنِکَ، اپنے محاسن کو ترقی دے کر. وَتَقْوِیمِ إِعْجَاجِکَ، اپنی خامیوں اور اپنے عیوب، اپنی کمیوں کو دور کر کے. ان کنت ترید ان تکون مقبولا عند الجمیع، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب کے نزدیک مقبول بن جائیں، محبوب لدى الکل، ہر ایک کے نزدیک پسندیدہ بن جائیں. سلیما من العیوب، عیوب سے بالکل پاک ہو جائیں. فقط طلبت مستحیلا وعملت عملا بعیدا، تو آپ ایک ناممکن چیز کی آرزو کر رہے ہیں اور ایک دور کی امید کر رہے ہیں، جو آرزو اور امید کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. یہ پیغام ہے ولی قاسمی کا امت کے جوانوں کے نام. اس کو سنیں اور ضرور اس پر عمل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.